جسم کو جو وہ ہے روح۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بے جان پتلا جس سے بن گیا انسان، وہ ہے روح۔ سائنس آج تک نہ کر سکی جس کی پہچان، وہ ہے روح۔ حیران رہ جاتی ہے انسان کی عقل، لیکن کبھی نہیں دیکھ پاتا ہے اس کی شکل، وہ شے ہے روح۔ شکم مادر میں جس کا ہوتا ہے استقبال، اور اسرائیل جس کو کرتا ہے گرفتار، وہی شے ہے روح۔ ذکر و قرآن ہوتی ہے جس کی غذا، اور فسق و فجور سے ملتی ہے جس کو سزا، وہی شے ہے روح۔ نیند میں ہو جاتی ہے جو تن سے جدا، ولیوں سے راضی ہوتا ہے خدا، وہی شے ہے روح۔ میرے قابل احترام عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جسم فانی کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی روح کو کبھی خراب مت کرنا، کیونکہ جسم فانی تو مر مٹ جائے گا، لیکن روح ہمیشہ رہنے والی شے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وقال ان اصدق حدیث کتاب اللہ، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني عملا، اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آپ سب کا ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ۔ سب سے پہلے میری سب سے گزارش رہے گی کہ نیچے دیے گئے فالو یا سبسکرائب بٹن کو، اگر آپ یوٹیوب یا انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کلک کر کے ہماری چینل کو فالو کریں، کیونکہ ہماری چینل دین اسلام کی باتوں کو، قرآن اور حدیث کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتی ہے، اور یہ ایک سب سے بڑا عظیم عمل ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم منکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو خود پڑھے، سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اگر آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ اللہ رب العزت کی دین کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں ایک بہت ہی بڑا صدقہ جاریہ لکھا جائے گا، جو انشاءاللہ۔ تو چلیے دوستوں، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ روح کیا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت سورہ اسراء میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی وما اوتیتم من علم الا قلیلا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان کو بتا دیجئے کہ روح ہے اللہ کے حکم کا نام، اللہ کے امر، اللہ کے کمانڈ کا نام۔ وما اوتیتم من علم الا قلیلا، اس بارے میں مجھے علم نہیں دیا گیا ہے لیکن بہت ہی کم۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے روح کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں جو علم ہے وہ عالم غیب میں ہی ہے۔ ابھی تک ہمیں اس چیز کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا ہے، انبیاء کرام کو بھی اس چیز کا زیادہ علم نہیں دیا گیا تھا۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم روح کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس کچھ ہی گنے چنے دلائل ہیں، جن دلائل کو انشاءاللہ میں آج خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کو اس شے کی جو ہے اس کی حقیقت سے آپ کو انلائٹن کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ وقت تھا ہزاروں لاکھوں سال پہلے کا، جب اللہ رب العزت نے جنت میں ایک نئی مخلوق کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا، ڈیسیژن لیا، اور وہ جو مخلوق ہونے والی تھی وہ تھی انسان۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام یعنی کہ ہمارے جد و امجد کا ایک مٹی کا پتلا بنایا، کھنکھناتی مٹی کا ایک پتلا بنایا، اور وہ جو پتلا ہے وہ جنت میں کئی سالوں رکھا گیا۔ کئی سال گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس مٹی کے پتلے میں اپنی ایک شے پھونکی، اور وہی تھی روح، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد آیا ہے، وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب ہم نے اس مٹی کے پتلے کو تراشا، وہ تیار ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی کہ جو روح ہے
یہ اللہ کی ذات میں سے ہی کوئی نکلی ہوئی شے ہے جو کہ ہر کسی انسان کے اندر موجود ہے. وہی چیز ہے جو انسان کو نیکی کے کاموں کی طرف دعوت دیتی ہے. میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اس روح میں نیکی کرنے کا الہام ڈالا ہوا ہے، لیکن شیطان انسان کو آ کے بہکاتا ہے اور وہ فسق و فجور کرواتا ہے اسی روح کے ذریعے. کیونکہ انسان میں جہاں روح ہے وہاں نفسانی خواہشات بھی ہیں، اور جو انسان جتنا زیادہ اپنی روح پہ قابض ہو چکا ہے، جتنا زیادہ اپنی روح پہ وہ غالب ہو چکا ہے، یعنی کہ اپنی روح کے ول پاور کو اس نے کنٹرول کر لیا ہے اور شیطانی خواہشات سے وہ بچ چکا ہے، نفسانی خواہشات سے وہ بچ چکا ہے، اتنی ہی وہ روح اللہ رب العزت کو زیادہ عزیز اور زیادہ مقرب ہو جاتی ہے. جیسے کہ نفس ہے، نفس کے 3 الگ الگ سٹیجز ہوتے ہیں، یعنی کہ کاملیت کے درجے پہ پہنچتے پہنچتے انسان کو الگ الگ سٹیجز سے یا سٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں نفس الامارہ آتا ہے، یعنی کہ وہ نفس، وہ روح جو اپنے گناہ کی یا شیطان کی تابع ہوتی ہے. اس کے بعد نفس لوامہ آتا ہے، یعنی کہ وہ نفس جو ملامت کرتی ہے اپنے آپ کو، یعنی کہ گناہ کرنے کے کاموں پہ وہ توبہ کرتی ہے یا اپنے آپ کو کوستے رہتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اور اس کے بعد جب انسان کاملیت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کی شریعت پہ کامل ہو جاتا ہے اور گناہ گاری کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ نفس المطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ نفس، وہ روح جس نے اطمینان پایا ہوتا ہے اللہ کی کمانڈ پہ، اللہ کی شریعت پہ، اور وہ واپس اسی پیورٹی کی، پاکیزگی کی حالت میں، تزکیہ کی حالت میں آ جاتا ہے جس حالت میں اللہ رب العزت نے اس کو پھونکا ہوا تھا اس بدن میں، اس جسم میں. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب ایک جنین یعنی کہ باپ اور ماں کا جو قطرہ ہوتا ہے شکم مادر میں، جو کہ ازدواجی تعلق کے بعد قائم ہو جاتا ہے ایک بچہ دانی میں جس میں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، وہ 120 دن تک ایک لائف لیس چیز ہوتی ہے. وہ صرف ایک خون کا قطرہ ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، لیکن اس میں ابھی تک جان نہیں ہوتی ہے. 120 دن بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ وہی روح پھونکتا ہے اس میں، جس سے کہ اس لائف لیس گوشت کے ٹکڑے کو، جو کہ بے جان گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو ایک جان ملتی ہے اور پھر یہ انسان بنتا ہے. 120 دن شکم مادر میں گزارنے کے بعد وہی فیٹس ایک جاندار فیٹس بن جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے، اس میں لائف آ جاتی ہے، اور پھر دل دھڑکنا سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر 4 اموروں کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، جس میں کہ اس کا رزق ہوتا ہے، جس میں کہ اس کی مرنے کا ٹائم اور جگہ ہوتا ہے، جس میں کہ اس کا نیکوکار ہونا یا بدکار ہونا، سارا جو ہے وہ تقدیر کا معاملہ اس روح میں لکھا جاتا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جیسے کہ ہماری باڈی کو ڈائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، نیوٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے، غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اس روح کی بھی ایک غذا ہوتی ہے، اور وہ غذا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذکر و فکر اور اس کے کلام پاک کی تلاوت اور اس کے کلام پاک کو کنٹمپلیٹ کرنا، سمجھ کے پڑھنا. جتنا ہم ان چیزوں کا ارتکاب زیادہ کرتے ہیں، ذکر و فکر کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا، اتنی ہی زیادہ ہماری روح مطمئن رہتی ہے اور وہ پرکشش رہتی ہے، وہ سیٹسفائیڈ رہتی ہے، مطمئن رہتی ہے. اور جتنا ہم ان چیزوں سے زیادہ دور چلے جاتے ہیں، فسق و فجور کی طرف، گناہ گاری کی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، اتنی ہی ہماری روح پلیوٹ ہوتی ہے اور اندر ہی اندر سے روتے رہتی ہے، کوستے رہتی ہے اس انسان کو. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ جسم فانی ہے، جسم تو مر مٹ جاتا ہے، لیکن جان کی جو اصلی ایسنس ہے، جان کا جو اصلی مادہ ہے، وہ یہ جسم نہیں ہے، وہ روح ہے. اور جو ایک انسان کو انسپائر کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے یا الہام دیتی ہے کچھ افعال یا اعمال کرنے کے لیے، وہ یہی روح ہوتی ہے. تو انسان کی جو جان کا اصلی ایسنس ہے وہ یہی روح ہے، اور یہ روح جو ہے یہ قبض کی جائے گی موت کے وقت، جبکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ آئے گا اور اس بندے کی روح کو اریسٹ کر کے، گرفتار کر کے لے جائے گا. اگر یہ نیکوکار ہوگا تو اس کا استقبال ہوگا، اس کا ویلکم ہوگا، اور خوش آمدید طریقے سے اس کی روح کو آرام سے نکالا جائے گا واپس لینے کے لیے اپنے کریٹر کی طرف. اور اگر یہ بدکار، بدبخت، گنہگار، فاسق و فاجر ہوگا تو اس کی روح کو گرفتار کر کے لیا جائے گا، بڑی سختی سے کھینچ کے اس کے جسم سے پھاڑ کے نکالا جائے گا واپس. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، روز جب ایک انسان سوتا ہے، جب وہ نیند کی کیفیت میں چلے جاتا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جسم
बेजान होता है, लेकिन उसकी रूह का मुशाहिदा कर दिया जाता है, यानी कि उसकी रूह जिस्म से निकल के भटकते रहती है यहाँ वहाँ। रूह की कोई जो शय होती है, कोई हिस्सा, वो जिस्म में ही रहता है, जिसकी वजह से उसका जिस्म जिंदा रहता है, मुर्दा नहीं हो जाता है। लेकिन जब इंसान की मुकम्मल असली मौत आएगी, तब पूरी तरीके से रूह की जो वो शय भी है, वो हिस्सा भी है, वो भी निकल जाएगा जो किसी जिस्म को जिंदा रहता है, और जिस्म बेजान हो जाएगा। रूह हमेशा जिंदा रहने वाली चीज है, वो इटरनल है, वो अबदन अबदा है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर एक इंसान कोई ख्वाब देखता है और वो रहमानी ख्वाब हो, यानी कि अल्लाह की तरफ से, अगर उसमें कुछ चीजों का वो मुशाहिदा करता है, तो वो यकीनन उसकी रूह ही कर रही होती है, जो उसकी रूह जिस्म से निकल चुकी होती है ख्वाब में, नींद में। क्योंकि हर रात एक इंसान मरता है। कुरान मजीद में सूरह ज़ुमर में इरशाद है कि हर रात इंसान की रूह निकाली जाती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि नींद मौत का भाई है, और नींद जब एक इंसान को आती है तो उसकी रूह निकल चुकी होती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से, अपनी शफकत से वो रूह वापस डाल देता है। लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन वो रूह वहीं से निकाली जाएगी। जो बंदे मतलब नींद में जिनका गुजरना नींद में मुकद्दर हो, उनकी रूह वहीं से निकल जाके अल्लाह की तरफ परवाज कर जाएगी। तो मैं कह रहा था, वो मुशाहदा जो एक रूह को कर दिया जाता है, वो यकीनन वो रूह ही कर रही होती है, वो उसका जिस्म नहीं कर रहा होता, उसकी रूह निकल चुकी होती है नींद में। और जो उसको विजुअल्स दिखाए जाते हैं, वो उसकी रूह देख रही होती है उस आलम गैब के मंजर में यकीनन। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये जो रूह शय है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरों में बहुत ही ज्यादा बरगजीदा और बहुत ही ज्यादा पाक शय है, एक बहुत ही ऊंचा मुकाम रखने वाली चीज है। क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रूह को फूंका इंसान के बदन में, तब तक वो बेजान था, और उसकी वजह से ही आदम बन गया, यानी कि चलने फिरने वाला, बात करने वाला आदम बन गया। उस तक वो एक बस मिट्टी का पुतला था, उसके बाद ही उसमें जान आ गई। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़क़ऊ लहु साजिदीन। हर किसी मलाइक का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि वो कभी गुनाह नहीं कर सकते हैं। उनका जो नफ्स है वो पूरी तरीके से ताबिया है, यानी कि वो पूरी तरीके से ओबीडियंट है अल्लाह रब्बुल इज्जत के कमांड्स पे। फरिश्ते से एक गुनाह भी नहीं हो सकता। इंसान शायद गुनाह करके तौबा भी कर ले, लेकिन फरिश्ते से एक गुनाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो फरिश्ता जो है वो नूर से बना हुआ है। और ये जो ऊंचे दर्जे का फरिश्ता है, इतने सारे जो मलाइक हैं जो हमेशा अल्लाह की तस्बीह और जिक्र में रहते हैं, इन सबको बोला सजदा करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम के सामने, जबकि उसमें रूह फूंकी गई थी। तो इससे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि रूह कितनी बुजुर्गी वाली चीज है। और उसी रूह को आज का इंसान शैतान की ताबेदारी करके कितनी ज्यादा पल्यूट और कितना ज्यादा पलीड कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम इस बयान में ये जान चुके कि रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत का अम्र है, उनकी कमांड है, उनका हुक्म है। और हमें भी उसी तरीके से इस रूह को पालना चाहिए जो कि हमारे अंदर है, जो कि हमारी असली एसेंस है, असली शय है, हमेशा रहने वाली, जो हमारा जो हमेशा रहने वाला वजूद है, उसको हमें वैसे ही टेक केयर करना चाहिए, वैसे ही ख्याल रखना चाहिए जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं उसका ख्याल रखना हमारे जरिए। ना कि हमें उन चीजों से उसका जो है वो पलीडपन करना चाहिए या उसको खराब करना चाहिए जो कि शैतान मरदूद ने हमें हुक्म दिया हुआ है। शैतान मरदूद सिर्फ भटकावे की तरफ और बहकावे की तरफ और बिगाड़ की तरफ इंसान को लेता है, क्योंकि वो उसकी रूह को खत्म करना चाहता है, उसकी रूह को अपने साथ नारे जहन्नम में झुलसाना और जलाना चाहता है। इसीलिए वो कभी उस रूह को पाक होने नहीं देगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हमारी जो रूह है इसमें फ्री विल है, हमें अपनी मर्जी है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रूह में अपनी विल पावर रखी हुई है, चाहे वो गुनाहगारी की जिंदगी की तरफ जाए, चाहे वो नेकोकारी की जिंदगी की तरफ जाए। आपको दोनों रास्ते तय है, बस आपको अपनी मर्जी है, आपकी अपनी फ्री विल है, आप किस तरफ जाएंगे। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने इस रूह का तज़किया किया वो फलाह पा गया, वो सक्सेसफुल हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और बिगाड़ में चला गया, खराब कर दिया उसने अपने आप को, नारे जहन्नम की तरफ चला गया वो जिसने इस रूह को दस दिया, यानी कि जिसने इस रूह की कदरदानी नहीं किया, उस रूह को खराब किया अपने बदआमली से। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इब्राहिम बेग रिवाइवर ऑफ सुन्नह की चैनल से खुश रहें, आबाद रहें,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے رہیں اور اپنی روح کا تزکیہ کرنے والے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔